اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی نشست کا اختتامی حصہ، میں اس کا آغاز کچھ سوالات جو کہ آپ لوگوں کے جمع ہو چکے تھے میرے پاس، تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم، سب سے پہلا سوال ہے، احناف کی جو تعریفات اس کتاب تلخیص الاصول میں بیان کی گئی ہیں، کیا یہ تعریفات احناف کے ہاں معتبر ہیں؟ ان کے مصادر اور مراجع کی حیثیت بھی واضح کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ان کتابوں میں تلخیص ہے یا تأثیر ہے حنفی اصطلاحوں کی جو تعریفات نقل کی گئی ہیں، یہ بیان ہی ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی اصطلاح کا ایک مفہوم سمجھ کے میں نے اپنے الفاظ میں اس کا اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ بریکٹوں کے اندر جو عبارت ہے یہ بیان ہی انہی کی عبارت، جمہور کی ہو تو بھی، حنفیوں کی ہو پھر بھی، یہ ساری تعریفات ان کے الفاظ ہیں۔ اب تأثیر، یہ دو کتابیں آپ کے سامنے، ایک تلخیص ہے، ایک تأثیر ہے۔ فرق ان میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ معلومات ہیں، پھر اس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ نیچے مصادر بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی جو بھی تعریفیں اصطلاحیں اس میں آئی ہوئی ہیں نا، وہ جب اس میں آپ دیکھیں گے تو نیچے اس کے حاشیے میں وہ ساری تعریفیں، ان کے مصادر ایک ایک، دو دو، تین تین، جو جمہور کے ہوں، حنفیوں کے ہوں، حنبلیوں کے ہوں، جو اقوال ہیں خصوصی طور پہ، تو وہ سارے تخریج کے ساتھ اس میں بیان ہوئے۔ اب اس میں ذرا اختصار مطلوب تھا تو اس میں نے مصادر بیان نہیں کیے۔ جی شیخ محترم، دوسرا سوال ہے، یہ سائل کا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ لفظ جمہور استعمال کیا اور جمہور سے مراد شافعی، حنبلی، مالکی ہیں، تو کیا اہل حدیث اس میں شامل نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ تو بڑا اوکھا سا سوال ہے بھائی۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے، اصول کہو یا فقہ کہو، جب ہم فقہ یا اصول جن مشائخ، علماء، فقہاء، مجتہدین کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا تعلق کس زمانے سے ہے، کس صدی سے ہے، یہ ساری حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ جب یہ ائمہ نہیں تھے، اس وقت دین تھا، فقہ تھی، مجتہدین تھے، فقہاء بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کون تھے؟ یہ سوالات، ان کے جوابات اختصار کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ جب شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کی تقسیم نہیں آئی تھی، اس وقت بھی تو کوئی فقہ تھی نا، کوئی اجتہاد بھی تھا، کچھ مسائل بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کن کے تھے؟ اس کا جواب آپ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اصل میں بات ایسے ہے کہ مسئلہ نام کا نہیں ہے، اہل حدیث یا اہل فلاں یا اہل فلاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں جو اجتہادی منہج چلا آ رہا تھا، اس کے حامل لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ وہ اجتہادی منہج کیا تھا؟ بڑے مسائل ہیں اجتہادی جو اس زمانے کی پیداوار ہے، وہ کس فقہ کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ کوئی بندہ ہے جو اس کا جواب دے؟ بات یہ ہوئی کہ جب تک عقیدے میں اور اجتہادی منہج میں اختلاف، انحراف کی راہیں نہیں نکلی تھیں، تو اس طبقے پہ کوئی نام نہیں تھا۔ مسلمان تھے، علماء تھے، یہی کچھ تھا۔ عقیدے میں بھی جب انحراف پیدا ہوا تو پھر نام ابھرے۔ اجتہادی منہج میں جب تطرف اور انحراف کی شکلیں نکلی، پھر بھی ایک نام پیدا ہوا۔ یہ بات میری بڑی غور سے سنیں بھی اور ذہن نشین کریں۔ عقیدے کی بنیاد پہ بدعی عقیدہ اور سنی عقیدہ
یہاں دو نام ابھرے. ایک نام تھا اہل البدعہ، جو منحرف عقیدے کے حامل تھے ان کا نام کیا تھا؟ اہل بدعہ. اور جو اصل خالص دینی عقیدے پہ قائم تھے ان کا نام کیا تھا پھر؟ اہل السنہ. صحابہ کے زمانہ میں یہ اصطلاحیں تھیں؟ نہیں تھی. یہ ہے عقیدے میں کتنے فرقے، کتنے طبقے بنے؟ اجمالی طور پہ دو بنے، اہل بدعہ اور اہل سنہ. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اجتہاد، استنباط، استدلال کے جو طریقے، اسلوب جو پہلے سے چلے آ رہے تھے صحابہ کے زمانے سے، اس میں بھی ایک انحرافی شکل پیدا ہوئی. اب یہاں پہ پھر دو طبقے بنے، دو نام ابھرے. ایک نام تھا اہل الرائے کا، اور دوسرا اس کے مقابلے میں نام کون سا پیدا ہوا؟ اہل حدیث کا. یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیے، اب یہاں سوال ہے اور آپ کے سوال کا جواب ہے یہاں پہ. اس منہج میں تطرف اور انحراف کن لوگوں نے پیدا کیا؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کس علاقے سے تعلق تھا ان کا؟ ان کا نام کیا ہوا؟ اہل الرائے. جو بالمقابل ہیں ان کا نام کیا تھا؟ اہل حدیث. ٹھیک. اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے. اہل الرائے بعد کی ایک انحرافی جو ہے وہ لہر ہے. جب تک یہ نہیں تھی اجتہادی منہج میں، جب تک یہ انحرافی شکل پیدا نہیں ہوئی، اس وقت تک کا سارا جو ایک سلسلہ ہے اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ اہل الحدیث. اور یہی نام رکھا گیا. اہل الرائے میں تطرف کیا تھا؟ اہل حدیث کا اجتہادی منہج کیا تھا؟ اہل حدیث کا اجتہادی منہج یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنا. اہل حدیث کے مدارس کا نصاب تعلیم قرآن حفظ کرنا، پھر علم حدیث حاصل کرنا، سندن و متنن، علل کے لحاظ سے بھی، اور پورا جو ایک سسٹم تھا. پھر اس کے بعد اجتہاد اور استنباط ہے. کیا اصول ہیں ان کے، کیا ضابطے ہیں ان کے، اور اسی منہج کے مطابق جو حدیث کی بھی کتابیں ہیں اور فقہ کی بھی کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ جتنی بھی کتب الستہ اور اس کے بعد کی کتابیں، یہ ساری کتابیں حدیث کی بھی کتابیں ہیں. اور اس اہل حدیث منہج کے مطابق، اجتہادی منہج کے مطابق، یہ اہل حدیث کی فقہ کی بھی یہ کتابیں ہیں. ابھی مجھے یہ آپ فرمائیے کہ آیا یہ علماء جو ہے ان کے پاس کوئی اجتہادی اصول فقہ، استدلال کی کوئی بنیادیں تھیں یا نہیں تھی؟ تھی. سب کچھ موجود تھا. ایک طبقہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے اجتہادی لحاظ سے، وہ ہے ہی اہل حدیثوں کا. اب آگے آ کے تقسیم ہوئی. ایک اور بات جو سمجھنے کی بات ہے، یہاں سے چلیے کہ آگے آ کے ایک فقہ شافی بن گئی، فقہ حنفی بن گئی، فقہ حنبلی بن گئی، ٹھیک ہے، مالکی بن گئی. اصول بھی ان کی طرف منسوب ہوئے. میرا یہاں یہ سوال ہے، کیا فقہ حنفی میں وہی مسائل موجود ہیں جن کا استدلال، استنباط حنفی فقہا نے کیا ہے؟ اس سے پہلوں کی جو اجتہادی کاوش ہے، جو فتاوے ہیں، وہ بالکل ان کتابوں میں نہیں ہیں یا ہیں؟ نماز کی جو تفاصیل فقہ حنفی میں، شافی میں بیان ہوتی ہے، کیا اس کی جو ہے بہت ساری تفاصیل ان سے پہلے بھی موجود تھی یا نہیں تھی؟ سوال کچھ سمجھ آ رہا ہے یہ بات؟
جب ہم یہ کہتے ہیں نا، یا یہ احباب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ ہماری فقہ حنفی ہے، بتائیے اس میں نکالیے کون سا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی کتاب سنت کے مطابق ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے، یہ بھی قرآن کے مطابق ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہی جو کتاب کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، یہ تیری فقہ ہے کدوں؟ بھائی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، مطابق ہے، وہ جب آپ نہیں تھے وہ اس وقت بھی تھا یا نہیں تھا؟ آپ وہ مسئلہ بتائیے جو خالصتاً آپ کی اپنی اختراع ہے، اور آپ سے پہلے وہ اجتہادی مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ یار 3 حصے تو یہ فقہی کتابوں کا مواد وہ ہے کہ جو ان ائمہ سے پہلے بھی موجود تھا، اب آپ نے تقسیم کر کے اس کو جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم کر لیا، پچھلوں کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے بھائی، اسی طرح جس طرح کے فقہی کتب کے مسائل، ان کی بڑی بھاری تعداد ان کتابوں سے، ان فقہی مکتبہ فکر سے پہلے موجود تھی، اصول بھی موجود تھے۔ استدلال کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی اکٹھا کر کے دیا، وہ کیا صرف ان کی ذاتی اختراع ہے؟ اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے مشائخ سے لیا، انہوں نے لیا۔ یہ ساری صحابہ اور تابعین کے زمانے کے جو مجتہدین ہیں، ان کی یہ کاوشیں ہیں جو بالتوارث جو ہے نا وہ چل رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصول کا ہو یا فقہ کا ہو، بھائی اتنی مقدار اپنے اپنے مذاہب کی طرف منسوب کرو جتنی مقدار آپ لوگوں کی کاوش اور اجتہاد سے پہلے اس مسلمانوں میں موجود نہیں تھی۔ جو پہلے بھی موجود تھی وہ آپ نے بھی شامل کر لی۔ نمازیں 5 ہوتی ہیں، شافعیوں کی فقہ میں بھی لکھا ہے، حنبلیوں میں بھی لکھا ہے، حنفیوں میں بھی لکھا ہے، سب میں لکھا ہے۔ تو یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کی کتابیں، اور ان کے وجود سے پہلے بھی نمازیں 5 ہی تھی، تو یہ ان کی فقہ کیسے ہو گئی؟ اسی طرح اصول کی بھی جو ہے نا وہ حالت ہے۔ بھائی جتنے بھی اہم ترین اجتہادی مسائل ہیں فروع میں، اصول میں، وہ ان مکتبہ فکر کے وجود سے پہلے کے ہیں، اور وہی بڑے گارنٹی والے ہیں، اور وہی قابل اعتماد ہیں، اور وہی چل رہے ہیں۔ بعد والوں نے تو اپنے جب مذہب یہ بن گئے تو پھر انہوں نے اپنی رائے کے لیے بہت کچھ کیا، اپنی تائید کے لیے بڑا کچھ کیا۔ اس کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہے جو نہ امت کے کسی کام کی چیز ہے، اور نہ کسی وہ دین کے کھاتے میں جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اصول ہوں یا فروع ہوں، یہ ان مذاہب سے پہلے جو کچھ موجود تھا وہ بڑی بھاری تعداد میں موجود تھا۔ ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہے یا نہیں ہے؟ سارے جو ائمہ حدیث ہیں، کتب سنہ کے سارے مجتہدین ہیں۔ ان کو اصول کہاں سے لیے انہوں نے؟ اجتہاد کی کوئی بنیاد تھی یا نہیں تھی؟ صحیح بخاری میں جو ہے نا وہ بڑی جگہیں ہیں جہاں پہ بڑا کچھ، یعنی بڑا بھاری ذخیرہ موجود ہے صحیح بخاری میں اصول فقہ کا۔ اس کو جو ہے نا وہ آپ نکالیں، کوئی اکٹھا کرے تو اچھی خاصی کتاب بنتی ہے اس کی۔ تو یہ ہے کہ جو لازمی اجتہاد کے لیے ضروری باتیں ہیں وہ اس سے پہلے بھی موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جو اصول فقہ میں آ کے جتنا بھی وہ جدید فکر جو ہے نا وہ آئے، تو اس میں بڑا حصہ منطق اور فلسفی جو ہے نا وہ عقائد، نظریات، مصطلحات، افکار، اس کا جو ہے نا وہ اضافہ ہے اس میں۔ بات ہو گئی کلیئر؟ جی ہاں چلیے۔ محترم آپ نے اجماع کے حوالے سے بات کی، تو اجماع کے حوالے سے کچھ سوال آئے ہیں میرے پاس، میں ان کو سب کو ایک ساتھ ہی بیان کیے دے رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے، ایک بات، اور دوسری بات ہے کیا صحابہ کی طرف سے یہ جو لفظ آتے ہیں کننا نصلی، کیا اس کو اجماع مراد قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور اسی سے ملتا ہوا دوسرا سوال ہے کہ جب اجماع کی یہ کیفیت ہے کہ عملی طور پر اس کا واقعہ ہونا ہی ممکن نہیں، تو اصول فقہ کی کتابوں میں اس کا تیسرا درجہ کیوں دیا گیا؟ اور تیسرا سوال جو ہے اسی سے ہے کہ اگر اجماع کے حوالے سے قرآن مجید کی حدیث کی کوئی واضح دلیل دے دیجیے۔ یہ ایک سوال ہے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ بھائی وہ اس لیے ہے کہ میں نے جیسے آپ کو تفصیل بیان کی کہ اصل مسئلہ اجماع کی حجیت کا نہیں ہے کہ حجت ہے یا نہیں ہے،
ہو جائے تو حجت ہی حجت ہے، اس میں بالکل اس کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جو اشکالات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہوگا کیسے، یہ ممکن کیسے ہے۔ تو اس بارے میں علماء کی رائے موجود ہے کہ اگر کوئی اجماع صحیح طور پہ ہوا ہے نا تو وہ یا صحابہ کے زمانہ میں اس کا امکان موجود ہے کہ علاقہ بھی محدود ہے، علماء بھی محدود ہیں، اور اجماع کے انعقاد یا اتفاق پہ ادراک اور معلومات بھی جو ہے نا وہ آسان ہیں۔ تو اس زمانے میں جو اجماعات ہوئے ہیں وہی حقیقت میں مسئلہ یہ کہ وہ حجت ہے، یہ حجت نہیں ہے، اس کو اس شکل میں نہیں دیکھنا چاہیے، شکل اس میں دیکھنا چاہیے۔ وہ جب بھی ہو جائے صحیح طور پہ تو وہ حجت ہی حجت ہے، لیکن امکانیات کی بات ہے کہ ممکن کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک طبقہ محدود تھا، وہاں پہ اس کا ادراک ممکن تھا، لہذا وہ تو حجت ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف نہیں ہے وہ اجماع ہی اجماع ہے اور حجت بھی ہے۔ باقی ایک اور بات جو میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ حجت کا مطلب کیا ہے۔ حجت کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود یہ اجماع جو ہے نا یہ کوئی موجد للحکم ہے، یا یہاں بھی جو حکم لیا جاتا ہے وہ کتاب و سنت سے ہی آتا ہے۔ تو جب آتا کتاب و سنت سے ہے تو پھر اجماع کا فائدہ کیا ہوا؟ اجماع کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ اس مسئلے میں اختلاف نہیں کر سکتے، اور یہی اہل حدیثوں کا مسلک بھی ہے کہ بھائی جو مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا اجماعی ہیں یا اختلافی ہیں۔ جہاں اجماع ہو چکا ہے ہم وہاں اختلاف کے قائل نہیں ہیں، اور جہاں اختلاف ہو چکا ہے اس کو کیسے نپٹانا ہے؟ ایک فریق نے کہا کہ ہم تو اپنے امام کی بنیاد پہ نپٹائیں گے، ہم نے کہا نہیں بھئی ہم دلیل کی بنیاد پہ نپٹائیں گے۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث کا اجتہادی منہج ہے کہ ہم شخصیت کی بنیاد پہ جو ہے نا اختلافی مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے کہ چونکہ فلاں نے ایسے موقع اس کا فتویٰ ہے لہذا یہی، ایسے نہیں، بلکہ ہم جو ہے نا وہ دلیل کی بنیاد پہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی فکریں ہیں کہ جو آگے جا کے مکتب فکر کو تشکیل دیتی ہے۔ اور دوسرا کیا جی، کیا آج کے دور میں اجماع یا اجتہاد ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ بھئی میں نے اس کی ساری صورتیں جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دی کہ اجماع کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، شرطیں کیا ہیں، وہ آپ نے پڑھ لیں۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ خود جو ہے وہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہوگا تو کیسے کریں گے۔ یہ میں نے تو نہیں سب کچھ کر کے دینا نا، آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک کیفیت ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو کیسے کریں گے، وہ آپ کر کے دیکھ لیجیے جو شرطیں یہاں لکھی ہوئی، اتنا کام آپ کر لیجیے۔ باقی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، ہاں بالکل کھلا ہے۔ جب تک نئے اور جدید مسائل کا دروازہ کھلا ہے اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ آپ اس وقت بند کیجئے جب نئے مسائل کی آمدن بند ہو جائے تو بھائی سب سے پہلے مجھے کہیے، میں اجتہاد کا دروازہ بند کر دوں گا۔ لیکن جب تک مسائل نئے آ رہے ہیں آپ اجتہاد کا دروازہ بند کریں، بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ جو نئے مسائل ہیں آپ ان کو فتویٰ کیسے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ پھر وہی اپنے کتابچے ڈھونڈیں گے کہ فلاں ہمارے فقیہ نے اس مسئلے پہ یہ بات کی تھی، وہ جو ہے نا وہ اس کو حکم لگا کے دے دو۔ کیوں؟ کتاب و سنت کا عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کتاب و سنت معطل ہو چکی ہے کہ اب نئے مسائل کے لیے بھی جو ہے نا ہمیں کتاب و سنت کو نہیں کھولنا ہے، ہم کو صرف اپنے جو فقہی کی دفاتر ہیں ان کو ہی کھولنا ہے، اسی میں ہی تلاش کر کے جو ہے نا وہ ہم نے رائے دینی ہے۔ یہ کون سا علم ہے بھائی، یہ کون سا عقیدہ؟ تو دروازہ کھلا ہی کھلا ہے، جب تک نئے مسائل آتے رہیں گے اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور کتاب و سنت اس پہ عمل احتجاج وہ قائم ہیں، آپ اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے بھائی۔ ہاں جی، یہ ہے کہ جب اجماع کی حالت اتنی ناگفتہ ہے یا بالفاظ دیگر اجماع ہی غیر معتبر ہے تو اس اصول فقہ میں اس کا تیسرا درجہ کیوں دیا گیا؟ بھائی بات اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ جہاں تک اس کے انعقاد کی بات ہے اور امکانیات کی بات ہے وہ تو حالت ناگفتہ ہے ہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس سے پہلے بھی
جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں یہی کہہ دیا تھا کہ یار یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ یہ اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کرتے ہیں، تو چلو ایک چیز جب رائج ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ تبصرے تو چلتے رہتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس کا ذکر جو ہے وہ کتابوں میں چلتا رہتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ اس کو تیسرا درجہ جو ہے نا وہ دے دیا گیا، تو تیسرا درجہ دینے کی وجہ جو ہے نا وہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس لحاظ سے تو تیسرا درجہ اس کا ہے نہیں کہ یہ کتاب و سنت کے بعد کوئی مستقل اصل ہے، یہ تو درجہ اس کا ہے نہیں۔ جب بیان کیا جاتا ہے تو صرف اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اجماع اگر ہو جائے تو وہ قطعی ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے بات، اجماع ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ آگے آ رہا ہے قیاس۔ قیاس کو یہ قطعی کہتے نہیں ہیں، اس کو ظنی کہتے ہیں، حالانکہ قیاس کی بات شکلیں بھی قطعی ہوتی ہیں، اس کو ظنی کہتے ہیں، یہ قطعی ہوتا ہے۔ اس بنیاد پہ انہوں نے کتاب و سنت کے بعد اجماع کو بیان کر دیا اور اس کے بعد قیاس کو بیان کر دیا، تو یہ وجہ ہے اس کی۔ محترم یہ سوال ہے کہ کیا جمہور اور احناف کے طریقہ استدلال کے علاوہ بھی طرق موجود ہیں؟ بھائی یہ استدلال من النص کے عموماً جو اصولی کتابوں میں جو ایک ضابطہ ہے جو مروج ہے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ ہاں ان میں جزوی طور پہ اختلافات موجود ہیں کہ مفہوم مخالف حجت ہے یا نہیں ہے، فلاں شے حجت ہے یا نہیں ہے، تو ظنی ہے یا قطعی ہے، تو اس طرح کے اختلافات کی جو ہے نا وہ اصولی کتابوں میں بھرمار موجود ہے، لیکن جو معتبر طریقہ کار ہیں وہ یہی ہیں، مروج۔ جی محترم یہ سوال ہے کہ کیا کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی وجود پر دلالت کرتا ہے؟ اس کی کوئی مثال ہو تو بتا کیجیے۔ دیکھو جی یہ مسئلہ اصول فقہ میں بڑا ایک معروف مسئلہ ہے، اور خصوصاً حنفی اصول فقہ میں اس کو بڑا اجاگر کیا گیا کہ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ وجوب جو ہے وہ فعل سے بھی مستفاد ہے، یہ کہتے ہیں فعل سے مستفاد نہیں ہو سکتا، یعنی ایک جنگ ہے اصولی، ان فقہی کتابوں میں یہ موجود ہے، جس میں ایک دوسرے کو مد مقابل کر کے کہ فلاں یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، تو یہ اس طریقے پہ آپ فقہ کی کتاب کو لے لیں، اصول کو لے لیں، وہ سارا چلتا ہے، بالخصوص حنفیوں کی شافیوں کے ساتھ۔ حنفی فقہ یا اصول فقہ کی کتابوں میں اپنے مد مقابل کو شافی کے علاوہ اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن ان کو کسی موقع پہ چھوڑا نہیں جاتا، جتنا میں نے مطالعہ کیا وہ یہی ہے، کسی موقع فی صغیرن ولا کبیرن۔ تو اب یہ ہے کہ بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کو علماء نے وجوب پہ محمول کیا ہے، لیکن واجب میں فرق ہے، یہ تو ہم کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مواظبت ہے کہ آپ نے وضو پہ جو ہے نا وہ ترتیب اس پہ مواظبت کی ہے، آپ نے وضو کرتے وقت یہ نہیں کیا کہ پہلے پاؤں دھوئے ہیں پھر جو ہے نا وہ ہاتھ دھوئے ہیں، یا وہ ترتیب کو خراب نہیں کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس طرح کے چند مسائل ہیں جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی سے کو انہوں نے وجوب پہ محمول کیا کہ وہ جس چیز پہ جس نقطے پہ ہمیشگی کی گئی ہے اس کو پھر لازمی کرنا چاہیے۔ وجوب کا معنی یہاں پہ لازمی ہے، باقی وجوب میں فرق یہ آپ ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ دیکھیے عقیدہ توحید کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، نمازیں پڑھنا بھی فرض ہے، وضو بھی، اور بھی بڑے فرائض ہیں۔ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے جمہور کے ہاں، بائیں کی بجائے دائیں ہاتھ سے کھانا بھی اسی وجوب کی مد میں آتا ہے، لیکن واجب میں فرق بڑا ہوتا ہے، یہ فرق ضرور ملحوظ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔
ایک آدمی جو ہے نا وہ توحید بھی فرض تھی، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی فرض تھا. اب ان دونوں فریضوں کے اندر کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ توحید کے فرض کو آپ چھوڑیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ لیکن بائیں ہاتھ سے کھا لیا دائیں کو چھوڑ کے تو پھر کہاں پہنچیں گے؟ تو اس لیے ان میں ایک اب 5 نمازوں میں وہ بھی فرضیت ہے. اگر یہ مواظبت سے آپ جو وجوب ثابت کریں گے وہ بھی واجب ہے، لیکن اس واجب میں اس واجب میں ایک فرق ہے. یہ اپنے اپنے مسائل کی حیثیت کے لحاظ سے یہ مراتب جو ہے نا اس کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے. شیخ محترم یہ آخری سوال ہے جی کہ آپ نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل کوفہ کے متبع تھے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کتاب ہے جی اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، امام سیمری. یہ کتاب مطبوع ہے، موجود ہے بازار میں. یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے اس پہ جو معلومات دی گئی ہیں، اس میں ایک موقع پہ آ کے کہ امام صاحب کا مذہب کیا تھا، اجتہاد کیا تھا، علم کیا تھا، فقہ کیا تھی، حدیث کیا تھی وغیرہ، اس کو جب بیان کیا تو اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کانا شدید الاتباع بمذہب اہل الکوفہ. اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ للامام السیمری. ایک سوال اور آ گیا، یہ ہے کہ مفہوم المخالفہ اس کا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی مفہوم مخالف تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک حکم کو بیان، مثلاً یہ ہے نا کہ میں نے آپ میں سے کسی ساتھی سے کہا کہ بھائی یہ صحیح بخاری کا ایک نسخہ نیچے سے لا کے مجھے دے دو. اس کو میں نے یہ کہا کہ کیا لانا ہے؟ صحیح بخاری لا کے دینا. اب جو اس میں مطلوب بالحکم جو چیز ہے وہ وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری. آیا وہ جائیں اور جا کے کوئی بھی کتاب اٹھا کے وہ لے آئیں گے؟ تلاش کریں گے. اگر صحیح بخاری نہیں ملی تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی بھی اٹھا کے لے آئیں گے؟ کیوں نہیں لائیں گے؟ سوال ہے. صحیح بخاری کے علاوہ باقی جو کچھ ہے ساری کتابیں کیا ہیں؟ مسکوت عنہ ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی جاؤ جا کے 2 کلو پیاز لے کے آؤ، وہ گیا پیاز کی بجائے جو ہے نا وہ 2 کلو سیب پکڑ کے لے آیا. کوئی کرے گا ایسے؟ نہیں ملا تو واپس آئے گا. کیوں؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ ان کا جو منطوق بھی ہے وہی مقصود ہے. جو مسکوت عنہ ہیں اس کا حکم وہ نہیں ہے جو مطالبے کا ان چیزوں کا حکم ہے. اسی کو مفہوم مخالف کہتے ہیں. تو کلام کے اندر جو ہے نا ایسی قیود، ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ جن کا عام آدمی بھی یہ جانے بغیر کہ مفہوم موافق کیا ہوتا ہے اور مخالف وہ اس کا لحاظ رکھتا ہے. تو اس لیے یہ حجت صورتیں ہیں. اب جو ہے نا جو نہیں مانتے ان کا ایک موقف ہے خاص. موقف ان کا یہ ہے کہ کلام کے اندر مفہوم مخالف پہ ایسی کوئی قید نہیں ہوتی کہ جس سے جو مسکوت عنہ ہیں اس کو قطعی طور پہ اس کو الگ کیا گیا ہو. وہ چند مثالیں ان کے ذہن میں، یہ اصولیوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہ 1 2 4 مثالوں پہ ہی جو ہے نا وہ ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں. اب مثلا مفہوم اللقب جو ہے نا یہ کہتے ہیں جی یہ سب سے گیا گزرا یہ مفہوم ہے، مفہوم اللقب. اچھا مثال ان کے پاس کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ دیکھو جی قرآن پاک میں ہے محمد رسول اللہ، محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. اب محمد جو ہے یہ لقب ہے،
اب اگر مفہوم مخالف مراد لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ محمد کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہے، محمد کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں ہے، لہذا مفہوم لقب حجت نہیں ہے۔ بس وہ چند مثالیں، ان کا میں یہ بھی معذرت کے ساتھ کہہ دوں، جو میرا مشاہدہ ہے، ان لوگوں کے جو استقراء اور تحقیق ہے نا، وہ بڑی ناقص ہوتی ہے۔ یہ ایک آدھ مثال جہاں پہ یہ وہ اکھڑ گئے تو اکھڑ گئے، اور جہاں سے اکھڑے پھر انہوں نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، یہ ان کی ایک مصیبت ہے۔ بڑے شواہد ہیں اس کے، ساری کتابیں اختلافات کی اسی وجہ سے بھری پڑی۔ تو اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ شبہات ہیں جن کی وجہ سے کسی نے کہہ دیا کہ مفہوم لقب جو ہے نا وہ بہت ہی کمزور مفہوم ہے۔ یار وہاں کمزور ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا ہے بھائی کو کہ بھائی صحیح بخاری مجھے لا کے دے دو، یہ مفہوم لقب نہیں ہے۔ اب گھر سے جاتے ہیں سودا لینے کے لیے، چاہے آپ کو والد نے بھیجا، اماں نے بھیجا یا بیوی نے بھیجا کہ یہ چیزیں گھر میں نہیں ہیں وہ لے کے آئیں، تو آپ کیا لاتے ہیں؟ کچھ اور ہی اٹھا کے آ جاتے ہیں آپ، یا وہی لائیں گے۔ یہ سارے مفہوم اللقب کی جو ہے نا یہ صورتیں ہیں ساری۔ تو کچھ تھوڑے سے بعض مثالوں میں جو ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھتی، تو وہیں پہ پورا قاعدہ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی جی قاعدہ یہ ہے کہ مفہوم لقب جو ہے نا یہ سب سے گیا گزرا، سب سے نکما، سب سے گھٹیا، غیر حجت، یہ جو ہے نا وہ مفہوم اللقب ہے۔ حالانکہ معاشرتی طور پہ دیکھیں تو جتنا یہ مفہوم جو ہے نا وہ قوی ہے، یہ بڑا مضبوط جو ہے نا یہ مفہوم لقب ہے۔ تو یہ صورت ہے۔ اچھا جی، سوالات جو آپ کے تھے وہ ختم ہو گئے۔